يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور جلسہ کے منتظمین اور نوجوانان اسلام کہ جنہوں نے اپنی دن و رات کی مصروفیت اور کوشش سے اس جلسے کو کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کی، اور جلسہ گاہ میں موجود برادران اسلام، ہمارے اس امت کے بزرگ حضرات اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق بخشی، اور اس بات پہ اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ ابھی چند ایام پہلے یعنی کہ سال دو سال پہلے ایسا لگتا تھا کہ ہمارے اس ملک میں یا یہ کہ پوری دنیا میں جس طریقے سے مہاماری اور بیماری کی ایک لہر چلی تھی، اس مہاماری اور بیماری کی بنا پہ مسجدوں کے جہاں دروازے بند ہوئے، لوگ مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ترس گئے، نمازی ایک ساتھ تراویح اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ترس گئے، وہی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے دین اسلام میں اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو باتیں بیان کی ہیں، انہیں سننے اور سنانے کے لیے جو اس قسم کے جلسے اور مجلسیں منعقد کی جاتی تھی وہ بھی لگ بھگ بند ہو چکے تھے، یعنی کہ اس پہ فل اسٹاپ لگ چکا تھا۔ جو لوگ دین کی طرف رکھتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی جائے، جو ثواب کی نیت سے مزہ لینے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جلسہ گاہوں میں تشریف لاتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان جلسوں کی وجہ سے ہمارے دین کے جو قلعے ہیں یعنی مدارس اسلامیہ، ان کا وجود برقرار ہے۔ ان جلسوں کے ذریعے جو آپ مختلف قسم کے صدقات خیرات کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، جیسے کہ یہ جلسہ جس کا انعقاد ابھی ہو رہا ہے، شام سے مجلس جلسے کی جاری ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان جو آپ کا موجود ہے اس کی گھیرا بندی ہو، کبھی قبرستان کی گھیرا بندی، کبھی عیدگاہ کی گھیرا بندی، اور کبھی مدرسے کے انتظام و انصرام کے لیے اس قسم کے جلسے آپ کے ان علاقوں میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ جلسے بند ہو گئے تو ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ دین سے دلچسپی اپنی ظاہر نہیں کرتے، یعنی ان کو دین سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب مسجدوں کے دروازے بند ہوئے، جلسہ گاہوں کے اندر پابندی لگا دی گئی اور فزیکل یا سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جانے لگی بیماری کی بنا پہ، تو یہ نوجوانوں کا طبقہ اور ہم میں سے
پریشان ہو گئے، ان کا دل تڑپنے لگا کہ کب یہ پابندیاں ختم ہو اور پھر سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں اور لوگوں کو سنائیں اور اکٹھا ہو کر کے اپنے نبی کی باتوں کو ہم سنیں۔ لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، آج جس اہم موضوع کے تحت میں آپ سے خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم جلسہ گاہ میں آخر آتے کیوں؟ اگر آپ ان جلسوں میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹائم پاس کرنا ہے، وقت ضائع کرنا ہے، سیکھنا کچھ نہیں ہے، تو اللہ کی قسم آپ کو اپنے اس بیٹھنے کا اللہ رب العزت کیا جواب دینا ہوگا اور آپ کو اس پر کوئی نیکی نہیں ملنے والی۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے جتنے بھی افراد یہاں پر موجود ہیں، چاہے مرد ہو عورتیں ہو، وہ اس جلسے میں اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے، بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ جلسہ گاہ کے اندر ہم موجود ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہم جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان تقریروں اور ان جلسوں اور ان وعظ اور ان نصیحتوں کی مجلس ہوتی ہے، منعقد ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی اثر ہمارے دلوں پر نظر نہیں آتا۔ ہم یوں ہی آتے ہیں، بیکار میں بیٹھتے ہیں، جلسہ گاہ کے اندر جو ہوٹل ہے وہاں کھانا کھاتے ہیں، اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں، دور دراز کے گاؤں اور علاقوں سے ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں آتی ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنا ملانا ہوتا ہے، دین کی باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم عمل نہیں کرتے۔ ابھی اس جلسہ گاہ میں مجھ سمیت آپ جتنے لوگ موجود ہیں، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ زندہ ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمارے اور آپ کے زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ ہم کیوں مانیں کہ ہم زندہ ہیں، مردہ نہیں؟ کیونکہ انسان کا جو جسم ہے، اس کا جو وجود ہے، سر سے پیر تک جو ہماری باڈی ہے، اس کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل۔ اگر اس دل کی دھڑکن، اس دل کی رفتار اگر چلتی رہتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، لیکن اگر دل کی یہ دھڑکن بند ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان مر گیا، انسان مردہ۔ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں، ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر جو دل ہے وہ دھڑک رہا ہے، دل کی دھڑکن جاری ہے۔ لیکن میرے بھائی، روحانی اعتبار سے ہم ایک چلتی پھرتی لاش بن گئے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر تو دل دھڑک رہا ہے، ہم سانسیں تو لے رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارا شمار اللہ رب العزت کے نزدیک روحانی طور پر مردوں میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آج ہماری مسجدیں بڑے انتظار کے بعد کھلی، لیکن پھر سے مسجدیں ویران ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جس طریقے سے دل دھڑکتا ہے، انسان زندہ مانا جاتا ہے، اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے انسان کو زندہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح ترین روایت، بخاری کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، اے لوگو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جان لو اگر وہ گوشت کا ٹکڑا، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا اگر درست رہا تو پورا جسم درست رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، لیکن اگر گوشت کا وہ ٹکڑا، گوشت کا وہ لوتھڑا اگر خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا، تو پورا جسم بگڑ جائے گا، پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، وہ دل ہے۔ اگر انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست نہ رہا
تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، آخر آج جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں وہ اصلاح کے تعلق سے، تزکیہ نفس کے تعلق سے، میں آپ کو کوئی قصے اور کہانیاں سنانے کے لیے نہیں بیٹھا، اتنی دور سے بنارس کی سرزمین سے آپ کے پاس قصے اور کہانی اور ادھر ادھر کے چٹکلے چھوڑنے نہیں آیا، کیونکہ آج آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، قیامت کے دن صحیح حدیث میں موجود ہے بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ ہم نے جو تمہیں عمر دی تھی، ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی، تو نے اپنی عمر اور اپنی زندگی کہاں تباہ کی، کہاں اس کو گوایا۔ آج ہم بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے کا حساب قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کو دینا ہے کہ تو نے ہمارے بندے کو کیا بتایا، اور بندوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سنا اور کیا عمل کیا۔ لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر ہم میں سے جتنے افراد ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مغرب سے ابھی تک سن رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام آئے، اردو زبان میں، بنگلہ زبان میں، بھوجپوری زبان میں، اور نہ جانے کن کن زبانوں میں آپ کے سامنے ایک سے ایک تقریریں پیش کی جاتی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم بالکل کوڑے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر قرآن و حدیث کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے دل پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ ہم آخر کیوں اندھے، بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کی باتیں ہمارے دلوں پہ اثر کرتی کیوں نہیں؟ میرے بھائی، اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بہت ہی اہم وجہ یہ ہے بار بار ہمارا ایک ہی گناہ کو پے در پہ کیے جانا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام بہت قسم کے گناہ کرتے ہیں، چغلی، غیبت، حرام خوری، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، اور مختلف قسم کے نشے کا استعمال، اور نہ جانے کتنے قسم کے گناہ آئے دن صبح و شام ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے بوڑھے نوجوان، کتنے ایسے جوان ہیں اور بوڑھے لوگ جن کی عمر طویل ہو چکی، قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود، بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح ترین روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا، ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔ ایک سفید چادر ہو، ایک سفید کاغذ ہو، اس سفید اور وائٹ پیپر پہ اگر آپ بار بار کالا نشان لگاتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ پورا کا پورا وائٹ پیپر، وہ سفید چادر مکمل طور پر کالا اور سیاہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہ پہ توبہ کرتا ہے، اس کا دل پہلے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی نے آگے فرمایا، لیکن اگر وہ بار بار اس گناہ کو دہراتا ہے، اس کے گناہوں کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ یہ ان کے گناہوں کی سیاہی ہے، یہ ان کے گناہوں کا زنگ ہے جو ان کے دلوں پہ چھا چکا ہے۔ میرے بھائی، جب کوئی انسان بار بار گناہ کرتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے، اور جب دل سیاہ پڑ جائے، دل جب کالا ہو جائے، تو پھر وہ دل کسی خیر کو، کسی بھلائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں قیامت کا جب تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں، تو فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، مگر وہی شخص
کامیاب ہوگا جو اپنے رب کی بارگاہ میں نیروگ دل لے کر کے آئے گا، قلب سلیم لے کر کے آئے گا، کہ جس کے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی جلن، کسی قسم کا کوئی شرک، کوئی بدعت نہ ہوگا، جس کا دل گناہوں سے پاک ہوگا، جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ رب العزت کی خشیت ہوگی، جس کا دل اللہ کے ذکر پہ لرزتا ہوگا، وہی دل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی بنا پہ اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جب انسان بار بار گناہ کر کے اپنے دل کو کالا کر لیتا ہے تو انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ ارے تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اے لوگوں، اے میرے بندو، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی نکلتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ ارے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ ارے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خوف سے لرزنے لگتے ہیں، ان پتھروں پہ اللہ کا خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، تمہارے دل اس پتھر سے بھی بدتر ہو گئے۔ میرے بھائی، جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے اس کے دل کی حالت اس پتھر کی طرح ہوتی ہے، اس چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے کہ جس پتھر پہ، جس چٹیل میدان پہ اگر بارش کا پانی، بارش کی بوند اگر پڑے تو وہ پتھر اس بارش کے بوند کو، اس پانی کو قبول نہیں کرتا، جذب نہیں کرتا، پانی پتھر پہ گرتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ مومن کا دل ہوتا ہے وہ اس سرسبز و شاداب مٹی کی طرح ہوتا ہے، جس پر پانی اگر پڑ جائے وہ اس پانی کو جذب کرتا ہے، اس پر پیڑ پودے نکلتے ہیں، پھول اور بوٹے اگتے ہیں۔ لیکن اگر مومن بار بار گناہ کرے تو اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ، گناہ کی بنا پہ انسان کا دل کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ، انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ، گناہوں کی بنا پہ دل پہ سیاہی چھا گئی، گناہ کی بنا پہ دل پتھر بن گیا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ کہ انسان کا دل اندھا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا افلم یسیروا فی الارض، اے میرے بندو افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں گھوم پھر کر دیکھتے نہیں کیسے ہم نے بڑی بڑی بستیوں کو تباہ کر دیا؟ کیا یہ آج سمجھ کے کھنڈرات کو نہیں دیکھتے؟ کیا ان بستیوں کو نہیں دیکھتے کہ جہاں جہاں ہمارا عذاب نازل ہوا؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تاکہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو سمجھتے، او آذان یسمعون بها، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے جو سنتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کہا فإنها لا تعمى الأبصار، اے نبی جو ہماری آیتوں کے بعد، ہمارے نبی، اے نبی ہمارے آیتوں کے سننے کے بعد، احکام الہی کو سننے کے بعد جو عمل نہیں کرتے، فإنها لا تعمى الأبصار، اے نبی یہ حقیقت میں آنکھوں کے اندھے نہیں ہے، آنکھوں میں تو ان کے بینائی موجود ہے، آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ اندھا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کے جسم میں موجود دل اندھا ہو جائے تو پھر کسی بھی قسم کی خیر اور کسی بھی قسم کے بھلائی کو وہ قبول نہیں کرتا۔ یہ تو ہمارے دلوں کو لگنے والی وہ بیماری ہے۔ آخر اس بیماری کو دور کیسے کیا جائے میرے بھائی؟ بیماری کو، اپنے دلوں کو صاف کرنا، اپنے دل کی بیماری کو دور کرنا اگر ہے تو صرف اور صرف اس کا ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں پر راضی ہو،
اپنے گناہ کے اوپر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو، توبہ کرے۔ قیامت کا جب دن ہوگا اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا شخص امام العادل، یا امام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام۔ دوسرا آدمی شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں پل بڑھ کر کے جوان ہوا۔ آج نوجوان فلمیں دیکھ کر، سنیما دیکھ کر، گٹکے کھا کر، سگریٹ پی کر، دوست یاروں کے ساتھ بےہودگی اور برائیوں کے ساتھ جوان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل بڑھ کر کے جوان ہوتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ نوجوان، وہ شخص، وہ مرد کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، ایک نماز پڑھ کر کے آیا، ایک نماز پڑھ کر کے آیا، ابھی دوسرے نماز کے لیے اس کا دل لگا ہوا ہے، جب اذان ہوگی اور میں مسجد میں جاؤں گا دوسری نماز پڑھوں گا۔ وَقَلْبٌ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور چوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَاجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو نوجوان جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جڑا ہوتے ہیں، کسی دنیاوی مقصد کی بنا پہ دوستی نہیں کرتے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور پانچواں شخص وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ایک وہ شخص ہے جس کو کوئی حسین و جمیل خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، زنا کی دعوت دیتی ہے، ذات و حسب و جمال، اچھے گھر کی ہے، اعلیٰ اخلاق والی ہے، بہترین گھرانے سے تعلق ہے، وہ کہتی ہے آؤ گناہ کر لو، زنا کر لو، میری طرف سے آفر ہے۔ فقال انی اخاف اللہ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو حسین و جمیل ہے، مجھے خاندان والی ہے، لیکن تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، میں تیری اس دعوت کو نہیں قبول کرتا۔ کیوں؟ فإنی اخاف اللہ، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہر مسلم نوجوان میں یہ صفت ہونی چاہیے، اگر کوئی اسے کہے کہ چلو فلم دیکھنے، وہ کہے فإنی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوئی کہے کہ چلو شراب پیتے ہیں، کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہے چلو جوا کھیلتے ہیں، کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ ایک شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اس طریقے سے چھپا کے صدقہ کرتا ہے کہ اس نے داہنے ہاتھ سے کیا صدقہ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور آخری شخص اپنے موضوع کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کے اندر آخری شخص کا جو تذکرہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ رو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہانا، رب کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے آنکھوں سے اگر آنسو بہائے، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا۔ میرے بھائی آپ جانتے ہیں قیامت کے منظر کو، قیامت کی ہولناکی کو، قیامت کی ہولناکی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ،
قیامت کا دن باپ بیٹے سے، ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے. اس قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے ہر شخص سے دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. کیوں؟ ہر آدمی اپنے آپ میں مشغول ہوگا. اس کو ایک ایسی مصیبت آ پڑے گی وہ کسی کی طرف توجہ نہیں دے گا. میرے بھائی اللہ اکبر. قیامت کا منظر، قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. قیامت کے دن لوگ اپنے قبر سے نکلیں گے مادرزاد بنا، جسم پہ کپڑے کی ایک دھجی تک نہ ہو. وفاتن عوراتن غرلا، ننگے پیر قبر سے اٹھیں گے، عوراتن ننگے ہوں گے اور غیر مقتول ہوں گے. دنیا میں مسلمانوں کا خطرہ کیا جاتا ہے، قیامت کے دن ان کا خطرہ نہیں ہو. وفاتن عوراتن غرلا، قیامت کے دن قبروں سے ننگے اٹھیں گے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل. ہم عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہم عورتیں تو شرم کے مارے مر جائیں گی. اللہ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ایہم الی ذلک. قیامت کے دن معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی تاب نہ ہوگی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی. ہر آدمی نفسی نفسی کر رہا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا، بخاری کی روایت ہے تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہ کمقدار المیل. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ نبی فرما رہے ہیں تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق، مخلوق سے، انسانوں سے قیامت کے دن سورج بالکل قریب ہوگا. کتنا قریب ہوگا؟ حتی تکون منہ کمقدار المیل، ایک میل کی دوری پر سورج انسانوں کے قریب ہوگا. راوی حدیث کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ایک میل سے مراد کیا زمین کے اندر ناپی جانے والی وہ دوری ہے، 1 میل 2 میل کی جو دوری ہوتی ہے، کیا اس سے مراد وہ دوری ہے، یا جو آپ سرما لگاتے ہیں، سرمے دانی کے اندر میں ایک تیلی ہوتی ہے، اس تیلی کو سرمے دانی میں ڈال کر کے آپ کا سرما لگایا جاتا ہے. عربی زبان میں اس سرمے دانی کی تیلی کو بھی میل کہتے ہیں. راوی کہتے ہیں تُکْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ، وہ لکڑی، وہ تیلی، وہ سلائی اتنی چھوٹی سی جس کے ذریعے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ سورج اس تیلی کے برابر انسان کے قریب ہوگا یا 1 میل کی دوری پر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرْضِ، لوگ اپنے اعمال کے بقدر اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے. حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ 70 ذِراعًا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا پسینہ زمین میں 70 گز تک چلا جائے گا. بعض کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، بعض کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، بعض کا پسینہ اس کے کندھے تک ہوگا، اور بعض کے پسینے نے اس کو لگام دی ہوگی. اللہ اکبر. قیامت کا یہ منظر. اور اس قیامت کے دن کامیاب کون ہوگا؟ وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اور رب کی بارگاہ میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. میرے بھائی محدثین نے لکھا کہ جس شخص کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے اس کے اندر 3 صفتیں اکٹھا ہیں. کیا؟ لِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الذَّاكِرِينَ، کیونکہ وہ شخص جو آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے وہ اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں میں ہے. لِأَنَّهُ كَانَ فِي خَلْوَةٍ بِرَبِّهِ بَعِيدًا عَنِ النَّاسِ، وہ اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں مشغول ہے، لوگوں سے بہت ہی دور ہے. لِأَنَّهُ فَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالدُّمُوعِ، اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیسے کس کی ہوگی؟ قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا. میرے بھائی حدیث کے اندر موجود ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ آج مسلمانوں کی جماعت میں بہت سارے بدعتی قسم کے جماعتیں موجود ہیں، وہ ذکر کی مجلسوں میں بیٹھ کر حق ہو کے نعرے لگاتی ہیں. بہت سارے لوگ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں.
ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، جھومتے ہیں ذکر کے نام پہ. نہیں میرے بھائی، ہمیں یہ جانتا ہے کہ ذکر آخر ہم کریں کیسے. محدثین نے لکھا کہ اللہ کا ذکر کیسے ہوگا. قد یکون ذکر اللہ بتلاوت القرآن، کبھی اللہ کا ذکر تلاوت قرآن کے ذریعے ہوتا ہے. ابھی تسبیح، ابھی تحلیل، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کے ذریعے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور بھی دعا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، سجدہ ریز ہو جانا، اللہ کے سامنے دعا کرنا، دعا کے ذریعے بھی ذکر ہوتا ہے. اور ذکر کی سب سے بہترین قسم کیا ہے؟ او بے تذکر الذنوب والتوبۃ الی اللہ منہا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ نادم ہو کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ذریعے جو ذکر ہوتا ہے وہ سب سے بہترین ذکر ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یا جب وہ اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ان کے گناہوں کا کوئی نہیں بخشنے والا. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جان بوجھ کر کسی گناہ پہ ڈٹے نہیں رہتے. یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے، ہم جان بوجھ کر گناہوں پہ ڈٹے رہتے ہیں. جس گناہ کو کر رہے ہیں دھڑلے سے کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی، میرے امت کا ہر شخص قابل معافی ہے الا المجاہرون، سوائے اس کے جو کھلم کھلا اعلان میں گناہ کرتا ہے. جو اعلان میں گناہ کرے اس کی معافی نہیں ہے. تو میرے بھائی، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آنسو کو بہائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اس کے بارگاہ میں آنسو بہائیں. میرے بھائی، آنسو کا بہانا، آنکھوں سے آنسو کا ٹپکنا اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ ذکر کیا ان لوگوں کے بارے میں کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس سے پہلے جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا تھا، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں منہ کے بل گر پڑتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. اور ہم اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، ہوٹلوں میں جا کر کے کھانا کھا رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ اللہ کے دین کی مجلس کو چھوڑ کر جہاں وہاں ہمارا گردیاں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. اور اسی سورہ بنی اسرائیل کے اندر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ اللہ رب العزت کے سامنے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ان کا خشوع خضوع پہلے سے بڑھ جاتا ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبتیں پھانٹے مارنے لگتی ہے، اللہ رب العزت کے خوف سے ان کا دل لہرنے لگتا ہے. اور سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے اوپر ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ روتے ہوئے سجدے میں منہ کے بل گر پڑتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھائی، جب انسان روتا ہے نا، رونا کئی طرح کا ہوتا ہے یہ بھی جان جائیں. محدثین نے لکھا علم کی بات ہے، کام کی باتیں ہیں، نہ کوئی چٹکلا ہے نہ کوئی کہانی ہے، جان کر کے جائیں. رونا کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بکاء الخوف، انسان ڈر کے مارے رونے لگتا ہے. ایک ہے بکاء الجزع والحزن مع غروب الامل، جب کوئی پریشانی یا تکلیف ہوتی ہے تو آدمی اس کی وجہ سے روتا ہے. اور ایک بکاء السرور والفرح، انسان خوشی کے مارے بھی روتا ہے. یہ رونے کی تین قسم ہوئی. اور چوتھی قسم رونے کی کیا ہے؟ بکاء النفاق، آدمی منافق بن کے روتا ہے، آنکھ سے آنسو بہا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اللہ کو جو رونا پسند ہے وہ کون ہے؟ بکاء من خشیت اللہ، اللہ کے خوف اور اس کی خشیت کی بنا پر جب رویا جائے، آنکھوں سے آنسو کو گرایا جائے، یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے. میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین روایت، ترمذی کی صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی بہترین روایت ہے،
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، جو شخص اللہ کے خوف کی بنا پر اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، لا یلج النار رجل، وہ شخص کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف سے روئے۔ لا یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، اور اللہ کی یاد میں رونے والے کا جہنم میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جس طریقے سے جانور کے تھن سے اگر دودھ نکال لیا جائے تو کیا وہ دودھ جانور کے تھن میں دوبارہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ جس طریقے سے دودھ کا تھنوں میں جانا ممکن نہیں، اسی طریقے سے اللہ کی یاد میں رونے والے شخص کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی آنکھوں سے آنسو گرا کر کے، رب کو خوش کر کے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا کر جہنم سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، بولے آمین۔ یہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جو اسی مفہوم کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے، دو بوند ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک قطرہ، ایک بوند، قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ، آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر اور خوف کی بنا پر آنسو آنکھوں سے گرے، وقطرۃ زمین تحرق فی سبیل اللہ، اور خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہوئے خون کا جو قطرہ گرایا جائے اور آنکھوں سے جو اللہ کے خوف سے جو آنسو کا قطرہ گرے، یہ دونوں اللہ سے بہت ہی محبوب ہے۔ اور ایک تیسری روایت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا اور صحیح الجامع کے اندر اپنی سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عینان، دو آنکھیں ایسی ہیں لا تمسہما النار، کہ جن دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ میرے بھائی، ان دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وہ پہلی آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف و خشیت کی بنا پر آنسو بہائے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے دین کے لیے لڑنے والوں کی پہریداری میں جا کر کے گزر جائے، یہ دونوں آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی۔ تو جب انسان اللہ کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو گرائے گا، اس کی آنکھوں کو جہنم کے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے، تو جب آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، اس آنکھ والے کا وجود بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ذکر کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے اعمال کو سنوارنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان مجلسوں میں، ان جلسوں میں مزے لینے کے لیے، بریانی کھانے کے لیے، میلے کی طرف گھومنے کے لیے، رشتہ داروں سے صرف ملنے کے لیے نہ جمع ہو، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے جمع ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر کے عمل کرنے کے لیے جمع ہو، اور کوشش کر کے دھیرے دھیرے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایک ایک دو دو کر کے اپنے گناہوں کو ترک کر کے ہم نیک بننے کی کوشش کریں۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم نے یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی ان کی موجودگی کو تو قبول کر لے۔ اے اللہ تبارک و تعالی جو کتاب و سنت قرآن حدیث کی باتیں بیان ہوئی ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور پھر ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں لفظیں ہیں اللہ ان سے معاف کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں صحتیابی عطا فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں روزگار عطا فرما، اور اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحتیابی تو عطا فرما، اور اس طرح صحتیابی عطا فرما کہ وہ اپنے دین کی خدمت کر سکے، دین کے دشمنوں سے لڑ سکے، اللہ کے دین کو غالب کر سکے۔ آج ایسے مسلمانوں کی اور نوجوانوں کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، شکرا، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔
ایک شاعر کہتا ہے کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح